السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس معاشرے کے اندر الحمدللہ کافی لوگ ایسے ہیں جو رب العالمین کی توحید پر آ گئے ہیں۔ اگر وہ فالو کر رہے ہیں تو رب کا قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ نبی آج جو ہم گفتگو سنوائیں گے، ایک دیوبند کے مسلک کے مولانا صاحب ہیں، ان سے یہ پوچھا گیا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اب اہل حدیث کیوں ہو رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ اب توحید پرست کیوں ہو رہے ہیں، اور بدعات سے کیوں بچ رہے ہیں، اور بدعات سے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ یہ ناظرین ہم انہی کی زبانی گفتگو سنیں گے ناظرین۔ لیکن میں یہ بات کہتا چلوں، اگر آپ قرآن کھولیں گے تو قرآن نے ہمیں مسلمان کہا ہے۔ آپ قرآن پاک کا پہلا سپارہ پڑھیں گے تو اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ یہ نبی یعقوب علیہ السلام ہے، جب اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات کرنے لگے تو اپنے تمام بیٹوں کو بٹھا کر ایک سوال کیا۔ کبھی ہم نے بھی اپنے بچوں سے سوال کیا کہ تیرا عقیدہ کیسا ہے؟ نبی یعقوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا یہ بتاؤ کہ اب میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ تو سب کیا کہنے لگے؟ الہ واحدہ، ایک اللہ کی کریں گے۔ یقین مانیے نبی یعقوب علیہ السلام کو اتنی فکر لگی ہوئی ہے کہ میرے بیٹے ایک اللہ کی ہی عبادت کریں۔ اور اگلی بات، اگر آپ سورہ یوسف پڑھیں گے تو قرآن کہہ رہا ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یعنی نبی یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اللہ میں اس حالت سے دنیا سے جاؤں کہ میں مسلمان ہوں اور نیکوکاروں میں سے اٹھایا جاؤں۔ تو خیر ناظرین، میں آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے کر چلتا ہوں جو دیوبند مولوی سے سوال ہوا ہے کہ لوگ زیادہ تر اہل حدیث کیوں ہو رہے ہیں اور توحید کے راستے پر کیوں آ رہے ہیں۔ پھر انشاءاللہ آگے ہم بھی گفتگو کریں گے، تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب، اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ پہلی وجہ ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے۔ نمبر دو، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں، جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں۔ اور ہزار مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کیے، تو پکا دیوبندی حنفی ہے۔ دوسروں کو اگر حق کہتے ہیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھ سے، مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے، یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے، لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھ لوگ پیتے رہتے ہیں۔ یہ بھی وجہ ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ناراض نہیں ہوئیے گا بھائی۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین پہلے نمبر پہ قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے ساتھ محبت کرے، شرط کیا ہے؟ فاتبعونی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ بھی آپ کے ساتھ محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ غفور الرحیم ہے۔ اگلی بات ناظرین، اگر مسلک اہل حدیث کی طرف دیکھیں تو آپ کو یا تو رب العالمین کا قرآن سنائیں گے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں گے۔ چلیں اب ہم ایک حدیث کی طرف بڑھتے ہیں، غالباً یہ سنن ابو داؤد کے اندر بھی حدیث ہے اور جامع ترمذی کے اندر بھی آپ کو شاید حدیث مل جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ
جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ کون سا فرقہ جو ناجی ہوگا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، بنی اسرائیل کے 72 فرقے بن گئے، یعنی 72 بن گئے، میری امت کے 73 بن جائیں گے. کلہم فی النار، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا ملت واحدہ، سوائے ایک کے. منہج بتا دیا، نام نہیں بتایا. کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے طریقہ پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقہ پر ہوگا. اب آپ خود ہی سرچ کریں، بلکہ خود ہی دیکھیں، غور کریں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا مسلک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ پر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے طریقہ پر ہے. اور اگلی بات، عقیدہ توحید. آپ دیکھیں گے جو اہل حدیث ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دو چیزیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس چھوڑ کر گئے ہیں. عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولی. حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان. جو بندہ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھے گا وہ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتا. بلکہ ایک حدیث کے اندر یہ بھی فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت. اور اگلی بات ندیم، قرآن اور حدیث، اگر آپ قرآن اور حدیث پہ چلیں گے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی. اور اگلی بات عقیدہ توحید ہونا چاہیے، یہ بھی ذہن میں رکھے. اگر عقیدہ توحید نہیں ہے تو بندہ پنجابی میں کہہ لے کسی کام دا نہیں. عقیدہ توحید، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے آ کر اپنی قوم کو یہی تو واضح سنایا، یہی آ کر پیغام دیا. اور آپ دیکھیں گے یہ مسئلہ کہ اہل حدیث والے جو ہیں وہ عقیدہ توحید کتنا بیان کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام بھی آ کر اپنی قوم سے کیا کہتے رہے؟ قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم عبادت اللہ کی. مشکل کشا ایک اللہ ہے، حاجت روا ایک اللہ ہے، داتا ایک اللہ ہے، غوث العظم ایک اللہ ہے، مشکل کشا ایک اللہ ہی ہے، بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہی ہے. تو یقین مانیے ناظرین، مشکل وقت آئے تو رب العالمین کو یاد کرنا ہے، پریشانی آئے دکھ آئے تو رب العالمین کو پکارنا ہے. مسئلہ کہ اہل حدیث جو ہیں وہ یہی بات کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی، طریقہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سیدھی سی بات، عبادت اللہ کی، طریقہ آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. باقی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ، صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.